موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ اچانک شوق ہوا کہ رب العزت سے گفتگو کے لیے جانا ہے، مکالمہ الہی کے لیے کوئی تور چلے گئے چھٹ پٹ وی مینا پتلو راتلو زیاتی گی شائی کال پس پہ رکوی پشا بشینا. محبت تو آنے جانے سے بڑھتی ہے. ہائے ہائے ہائے، آنا جانا خیر اور محبت سے یہ سبب ہے عشق و محبت کا. اے ابر کرم اتنا نہ برس کہ وہ آ نہ سکے، جب وہ آ جائے تو پھر جم کے برس کہ وہ جا نہ سکے. موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ سے گفتگو کا شوق ہوا اور کوئی طور تشریف لے گئے. جب وہاں پہنچے تو خیال آیا کہ گھر میں آٹا کھانے کی چیزیں کچھ بھی تو نہیں تھا، کیا کریں گے بیوی بچے. انبیاء علیہ السلام جب امت کے حق میں غمخوار ہوتے ہیں تو اپنے گھر والوں کے ساتھ ان کی کیا محبت ہوگی. خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیر لأہلی. بہترین انسان وہ ہے جو گھر میں بہتر ہو، اور حضرت فرماتے ہیں میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین سلوک کرنے والا ہوں. اہل خانہ سے محبت، ان کا احترام، ان کے حقوق کا خیال، ان کو تکلیف غم نہ دینا، یہ فرض ہے. انبیاء کے اخلاق جمیل ہے، ہمیں تاکید کی گئی. آخر لمحے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وصیتیں کی، نماز پڑھنے کی تاکید اور خواتین کے بارے میں حسن سلوک. وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، مجھ سے عورتوں کے ساتھ اچھے برتاؤ کی وصیت لو. عورتیں کہتی ہے کہ ہمارے حقوق نہیں ہے اسلام میں، کیونکہ یہ کبڈی کھیلنا چاہتی ہے، اور کبڈ مار عورتوں کو تو اسلام اور علاج کرتا تھا، لیکن آج کل وہ علاج کم ہو گیا ہے. کبڈی کھیلنا چاہتی ہے. لاؤڈ سپیکر چلتا تھا اوپر کا، اس زمانے میں ہم چلاتے تھے، ضرورت تھی اس وقت. ایک خاتون آئی یہاں محلے میں اس کو جانتا تھا بہت اچھی طرح، کبڈ مار عورت. مولانا صباح سن وہاں مولانا سہیل صاحب کی جگہ بیٹھتے تھے، نیک شریف آدمی تھے وہ، زورور. اس کو کہا بند کرو لاؤڈ سپیکر. مولانا نے کہا کہ یہ تو گھروں میں خواتین سب لوگ مطالبہ کر رہے ہیں، ہم کیا کریں. بہت غصے ہو گئی. جاتے وقت مولانا نے کہا اچھا میں تمہیں دیکھوں گی. میں یہاں سے دیکھ رہا تھا لیکن آیتیں پڑھ رہا تھا، کچھ کہہ نہیں سکتا تھا. جب وقفے میں چلا گیا میں نے مولانا صباح کو بلایا. میں نے کہا کیا ہو رہا تھا؟ کہا وہ محلے میں جو جنگجو عورت تھی وہ آئی تھی. میں نے کہا اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا اس نے یہاں ہاتھ پھیرا. میں نے کہا افسوس کہ آپ میرے صحیح شاگرد ہوتے تو آپ انہیں کہتے کہ بی بی اپنی صحیح جگہ پہ ہاتھ پھیر کے دکھاؤ، یہاں آپ کی داڑھی واڑی کچھ نہیں. ہاں خزی پا مخ ویختکم نجو اڈا سے گئے. میں تو خود سمجھے کہ بلا سرا گائے گا چیز زائد تورا سے. میں تاب ہوتا دا سے ویجو کہ دا بیادی خورا غلط. بھٹو کے زمانے میں عورتوں نے بہت سرکشی اختیار کی تھی، اسمبلی سے مولویوں کو تنگ کرنے کے لیے باقاعدہ ہاتھ ملاتی تھی. مفتی محمود، مولانا عبدالحق باحیا لوگ تھے. غلام غوث صاحب نے کہا مجھے یہ پہلی کرسی دے دو ذرا. غلام غوث صاحب وہاں بیٹھ گئے. وہ جو عورت آئی آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا بی بی ہاتھ ملانے سے کچھ نہیں ہوگا، ہم بہت دنوں بعد مل رہے ہیں، آج معانقہ کریں. عورتوں سیدھی ہو جاؤ، ہر علاج موجود ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تاکید فرمائی خواتین کے بارے میں. دنیا میں جاتے جاتے آپ نے فرمایا استوصوا بالنساء خیرا. عورت جب عورت ہو، مرد کی مردانگی کی عزت اور ضمانت وہی ہے. اور عورت جب عورت ہونے سے نکل جائے وہی خزچ ببرشی اور بد زناورشی، پھر اس سے زیادہ بلا کوئی اور نہیں ہے.
وہ ایک بادشاہ کو کئی بازار میں غلام پسند آیا، بڑا حسین جمیل صحت مند آدمی تھا، نیک خصلت، تو بادشاہ نے خرید لیا، گھر لے گیا اور آزاد کر کے اپنے شہزادی سے اس کی شادی کرا دی۔ اب جب کوئی بات ہو جاتی تھی تو شہزادی کہتی میرے باپ نے تجھے خریدا اور آزاد کیا، میرے باپ نے۔ تو ایک دن شہزادہ وہ غصہ ہو گیا، وہ لڑکا، اس نے کہا کہاں آزاد کیا ہے؟ ادھر کی غلامی سے چھڑا کے تیری غلامی میں دے دیا، میں آزاد کہاں ہوں؟ پہلے بھی غلام تھا اور اب بھی غلام۔ عورت مرد کو غلام بنانا چاہے تو پھر اس کا سر کچلنے کا قابل، پھر اس کے ساتھ تخفیف نہیں ہو سکتی۔ عورت عورت رہے، گھروں کی حکمرانی ان کی ہے، وہ ہوم سیکرٹری ہے، لیکن خاوند چیف سیکرٹری ہے، اس کو نہ ڈرائے دمکائے۔ اب وہ خاوند ہے، وہ عورتوں سے بھی گئے گزرے ہیں، اور دکاندار کے پاس آیا اور دکاندار سے کہا شیرمال ہے؟ شیرمال روٹی ہوتی ہے، آپ کو کھلا دیں گے اگلی دعوت۔ تو اس نے کہا شیرمال نہیں ہے، تافتان ہے، ایک جیسی ہوتی ہے، ایک یہ ایک جیسی۔ اس نے کہا میں پوچھ کے آتا ہوں، یعنی گاڑی میں بھی بیٹھی ہے۔ تو دکاندار نے کہا تو اتنے بھی نہیں کر سکتا ہے کہ شیرمال کی جگہ تافتان لے جائے؟ تو کہنے لگا اچھا چلو ٹھیک ہے دیکھ لیں گے، لیکن آپ دے دیں۔ پھر بھی ڈر موجود ہے کہ میں بھگت لوں گا جو بھی ہوگا۔ فلا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کا نقطہ سبق کے اندر یاد رکھو، جن مردوں نے اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا نہیں کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خواتین کے سامنے شکست خوردہ دکھاتا ہے۔ مسلمان رجال کا فریضہ ہے کہ وہ اللہ کے حقوق میں کمر بستہ رہے، سارا جہان ان کی اطاعت کرے گا۔ اسلام میں عورت سے ناجائز کام کرانا جائز نہیں، مرد کے علیحدہ حقوق، خواتین کے علیحدہ حقوق، دونوں کے حقوق کی حفاظت اللہ فرما رہا ہے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام کوئی طور تشریف لے گئے اور وہاں خیال آیا کہ گھر میں راشن اناج ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے راز بید جاننے والا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے فوراً موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی اور کہا کہ اے موسیٰ، سامنے یہ پتھر ہے، اس کو لاٹھی مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی سے ضرب لگایا، وہ ٹوٹ گیا۔ ایک اور نکل آیا، کہا اس کو بھی توڑو۔ ایک اور نکل آیا، کہا اس کو بھی توڑو۔ اخیر میں ایک چھوٹا سا سفید صاف ستھرا چمکتا ہوا نکل آیا، کہا اس کو بھی توڑو۔ جب اس کو توڑا، اس سے کیڑا نکل آیا۔ وَفِي فِيهِ نَبَتٌ طَرِيٌّ، اور اس کے منہ میں گھاس ہے تازی، اور اس کے اوپر شبنم کا قطرہ پڑا ہوا ہے۔ یہ تیرا کھانا اور یہ تیری ٹھنڈی بوتل پانی۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے۔ حق تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ، یہ چھوٹی سی مخلوق آپ سے بات کرنا چاہتی ہے، ذرا کان قریب کرو۔ تو حضرت موسیٰ نے کان قریب کیا۔ وہ چھوٹی سی مخلوق کیڑا وہ پڑھ رہا ہے سبحان من یرانی ویعرف مکانی ویرزقنی ولا ینسانی۔ پاکی ہے اس اللہ کے لیے جو مجھے دیکھ رہا ہے، میری یہ جگہ بھی اس کو معلوم ہے، اور مجھے وقت وقت پر رزق پہنچاتا ہے۔ رب العالمین، کائنات کا پالنے والا اللہ ہے، روزی رساں صرف وہی ہے۔